باب نمبر 201 باب ما جاء فی کثرت السجود۔ یہ باب سجدوں کی کثرت کے بیان میں ہے۔ یعنی اس سے پہلے آیا کہ نماز کون سی افضل ہے، تو جس میں یہ آیا کہ بہت زیادہ لمبا قیام جس میں ہو وہ افضل۔ اب یہاں پر آ رہا ہے کثرت سجدے کے بیان میں کہ جس میں سجدے زیادہ ہوں وہ افضل۔ اسی لیے اسی لیے احناف کے ہاں یہ ہے کہ جس نماز میں سجدے زیادہ ہوں گے وہ نماز زیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ قیام اتنا لمبا ہو، قیام مثال اہل خدمت شرعیہ اہل احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جس میں قیام زیادہ ہوگا وہ افضل ہے، کیونکہ قیام جس میں زیادہ ہوگا قرآن کریم کی اس میں تلاوت ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی جب تلاوت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ قرآن کریم کی ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اور قرآن کریم کی جو تلاوت ہے کہ احناف میں جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ قیام سجدے کے مقابلے میں اس لیے افضل ہے کیونکہ بندہ اللہ عز و جل سے نماز کی حالت میں بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو اس لیے سجدے کے مقابلے میں قیام جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ سے گفتگو کرنا، اللہ عز و جل سے بات کرنا یہ سب سے افضل ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ بندہ اپنے رب سے گفتگو کرے، اپنے رب سے بات کرے، تو لہذا کیونکہ قیام میں بندہ جو ہے قیام کی حالت میں، نماز کی حالت میں، کھڑی ہوئی حالت میں جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سورہ پڑھتا ہے، تو گویا وہ اپنے رب العزت سے جو ہے گفتگو کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، تو سجدوں کے مقابلے میں قیام اسی لیے افضل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ جی، اور امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ سجدے جس نماز میں زیادہ ہوں وہ افضل ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سجدے میں بندہ رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ قربت وہاں رب سے زیادہ قریب ہے، اسی لیے جس نماز میں سجدے زیادہ ہوں وہ نماز افضل۔ یعنی دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیل ہے، اور ہم اہل سنت حنفی جو ہیں وہ بھی اہل سنت ہیں، لیکن ہم اہل سنت حنفی یہ امام اعظم کے ارشاد کے مطابق یہ مانتے ہیں کہ جس نماز میں قیام لمبا ہو، جس نماز میں ہم زیادہ دیر تک کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں وہ نماز زیادہ افضل ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں بھی جو ہے وہ احادیث یا باب جو ہے آئے گا انشاءاللہ، لیکن ترمذی شریف میں تو یہ باب آ چکا ہے، اور اس میں قیام کی افضلیت اور اس کی فضیلت جو ہے، اب یہ جو بیان آ رہا ہے وہ سجدے ہی کے بارے میں بیان آ رہا ہے۔ حدیث نمبر 1422 حدثنا ہشام بن عمار وعبد الرحمن ابن ابراہیم الدمشقیان قال حدثنا الولید بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن الثابت ابن ثوبان عن ابی عن مکحول عن کثیر بن مرہ ان ابا فاطمہ حدثه قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل استقیم علیہ واعمله قال علیک بالسجود فانک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجۃ وحط بها عنک خطیہ۔ کثیر بن مرہ سے مروی ہے کہ ابو فاطمہ نے انہیں بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس پر میں ہمیشہ قائم رہوں اور اس پر عمل کروں، یعنی جس پر میں قائم رہ سکوں اور میں اس پر ہمیشہ عمل کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر سجدوں کو لازم کر لو، کیونکہ جب بھی تم ایک سجدہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور تمہارے ایک گناہ کو مٹائے گا۔ دوسری حدیث نمبر 1423 حدثنا عبد الرحمن ابن ابراہیم حدثنا الولید بن مسلم حدثنا عبد الرحمن ابن عمرو ابو عمرو الاوزاعی قال حدثنا الولید بن هشام المعیتی حدثه معدان بن ابی طلحہ الیعمری قال لقیت ثوبان فقلت له حدثني حدیثا عسى الله ان ينفعني به قال فسكت ثم عدت فقلت مثلها فسكت 3 مرات فقال لي عليك بالسجود لله فإني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة الا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة۔ معدان بن ابو طلحہ یعمری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ثوبان سے ملاقات کی تو ان سے میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے ایسی حدیث بیان فرمائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نفع دے، مجھے فائدہ ہو، یعنی کہ مجھے ثواب ملے۔ تو
معدان کہتے ہیں کہ وہ خاموش رہے، پھر میں نے دوبارہ یہی بات کہی تب بھی خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب میں نے کہا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب سجدے کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک سجدہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کے ایک گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ معدان کہتے ہیں کہ میں نے ابو درداء سے بھی ملاقات کی، حضرت ابو درداء صحابی رسول سے ملاقات کی، تو میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی ایسا ہی بتایا۔ حدیث نمبر 1424 حدثنا العباس بن عثمان الدمشقی حدثنا الولید بن مسلم عن خالد بن یزید المری عن یونس ابن میسرہ ابن حلبس عن السنابحی عن عبادة بن الصامت انه سمع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ما من عبد يسجد لله سجدة الا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود۔ عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنے، انہوں نے سنا کہ کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کے ایک گناہ کو معاف فرماتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے، تو سجدوں کی کثرت کرو۔ ان احادیث کی بنا پر امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ سجدے زیادہ ہوں گے تو زیادہ گناہ معاف ہوں گے، زیادہ درجات بلند ہوں گے اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے گا، زیادہ درجے بلند فرمائے گا اور نیکیاں ملیں گی اور گناہ کم ہوں گے، گناہوں کو مٹایا جائے گا۔ اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ سجدے کرنا یعنی زیادہ سجدے والی نماز یہ افضل ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ قیام یعنی طول قیام جس نماز میں ہو وہ افضل ہے۔ اور خود امام سنن ابن ماجہ کے جو یہ مصنف ہیں یعنی ابو یزید القزوینی، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کا بھی یہی ماننا ہے، کیونکہ سب سے پہلے طول قیام کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی اسی کو راجح مانتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے پہلے اس کو بیان کیا، بعد میں سجدے کی کثرت کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلتے رہنے کے ساتھ ساتھ رسول سے عشق بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور سے اس مجلس میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر میں ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندی فاطمہ امۃ القدیر صدیقیہ کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، ان کے تمام بچوں کو، ان کے تمام فرزندوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور انہیں درازی عمر کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی بہنوں میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کا فرما بردار بنائے، ہم تمام مسلمانوں کو والدین کا فرما بردار بنائے، تمام لوگوں کے والدین کو صحت سلامتی تندرستی عطا فرمائے، جتنے لوگ جس مقصد کو بھی جائز مقصد کو اپنے دل میں رکھتے ہیں تمام میں کامیابی عطا فرمائے، اور بالخصوص ہم تمام مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آخری وقت میں ہماری زبان پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔